کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ کا بدترین ہوائی حادثہ پاکستان کے سب سے تجربہ کار اور ایوارڈ یافتہ سینئر پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا؟ جہاز کے کو پائلٹ کو سینئر پائلٹ کی طرف سے کی جانے والی غلطیوں کا پتہ ہونے کے باوجود آخر کیوں انہوں نے جہاز کو تباہ ہونے سے نہ بچایا، اور آخر وہ کون سی معمولی غلطی تھی جس سے 152 افراد لقمہ اجل بن گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایئر بلو فلائٹ 202 کے حادثے کے متعلق مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ 28 جولائی 2010 صبح 7:41 پر ایئر بلو فلائٹ 202 نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز بھری۔ موسم برسات اپنے عروج پر تھا اور موسم کا خراب ہونا معمول کی بات تھی۔ اس جہاز کے پائلٹ 61 سالہ چودھری پرویز اقبال تھے، جن کے پاس تقریباً 25,000 سے زائد فلائنگ آورز کا تجربہ تھا۔ کیپٹن پرویز اقبال تقریباً 40 سال سے ہوا بازی سے وابستہ رہے تھے۔ 1971 میں جب ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بمباری ہونے لگی تو کیپٹن پرویز اقبال ہی تھے جو اپنے جہاز اور مسافروں کو بچا کر برما لے گئے۔ اس بہادری پر انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس جہاز کے کو پائلٹ اسکواڈرن لیڈر منتجب چودھری تھے، جن کے پاس F-16 اور میراج طیارے اڑانے کا تجربہ تھا۔ ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سول ایویشن جوائن کی۔ کراچی سے پرواز بھرنے کے تقریباً 10 منٹ بعد کیپٹن پرویز اقبال کا کو پائلٹ منتجب چودھری سے مکالمہ شروع ہوا۔ کیپٹن پرویز اقبال چونکہ فلائٹ انسٹرکٹر بھی تھے تو انہوں نے باتوں باتوں میں کو پائلٹ کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ ویسے تو اس طرح کی بات چیت پائلٹ اور کو پائلٹس میں معمول کی بات ہے، لیکن اس دن پائلٹ کا رویہ اپنے کو پائلٹ سے سخت تھا اور وہ اپنے کو پائلٹ کو نہ صرف ڈانٹ رہے تھے بلکہ اکثر مواقع پر بے عزت بھی کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ کچھ دیر بعد بھی نہیں رکا۔ تقریباً 1 گھنٹے سے زائد یہ سلسلہ چلتا رہا اور کو پائلٹ منتجب چودھری اپنے سینئر پائلٹ کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاز اب اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو رہا تھا اور موسم کافی خراب تھا۔ ہلکی بارش کے ساتھ ساتھ دھند ہونے کی وجہ سے حد نگاہ بھی کم ہو چکی تھی۔ جب پائلٹس نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں لینڈنگ کے لیے رن وے 30 کی جگہ رن وے 12 کا استعمال کرنا ہوگا۔ ویسے تو یہ ایک ہی رن وے ہے، لیکن اگر آپ مشرق کی جانب سے جہاز لینڈ کریں تو اسے رن وے 30 کہا جاتا ہے، اور اگر مغرب کی طرف سے استعمال کریں تو رن وے 12۔ اس دن تیز ہواؤں کی وجہ سے انہیں رن وے 12 کے انتخاب کا کہا گیا۔ اس لینڈنگ اپروچ کے لیے جہاز کو پہلے تو ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم، جو کہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے، اس کے ذریعے رن وے 30 تک لے کر آنا، اور بعد میں جب پائلٹس کو رن وے نظر آنے لگے تو دائیں جانب مڑ کر رن وے پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا اور پھر بائیں جانب مڑتے ہوئے رن وے 12 پر اتر جانا ہے۔ یہ لینڈنگ اپروچ بظاہر مشکل ضرور ہے، لیکن تجربہ کار پائلٹس کے لیے معمول کی بات ہے۔ پائلٹس ILS سسٹم کی مدد سے رن وے 30 تک پہنچ گئے۔ یہاں سے ان کو رن وے نظر آ رہا تھا، جس کے بعد انہوں نے دائیں مڑ کر چکر لگاتے ہوئے رن وے 12 تک پہنچنا تھا۔ یہاں پر پائلٹ چودھری پرویز اقبال نے فیصلہ کیا کہ وہ آٹو پائلٹ کمپیوٹر میں کچھ وے پوائنٹس انٹر کریں گے، جس کی مدد سے جہاز رن وے 12 تک پہنچ جائے گا۔ لیکن خراب موسم میں آٹو پائلٹ نیویگیشن موڈ کا استعمال قانون کے خلاف تھا۔ کو پائلٹ یہ بات جانتے تھے، لیکن فلائٹ کے پہلے حصے میں سینئر پائلٹ سے ڈانٹ کھانے کی وجہ سے وہ اپنے سینئر پائلٹ یعنی کیپٹن کو ایسا کرنے سے منع نہ کر سکے، اور یہ تھی وہ پہلی خطرناک غلطی جس سے جہاز پر موجود تمام 152 لوگوں کی جان خطرے میں پڑ چکی تھی۔ اتنے میں ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور سے یہ ہدایات جاری ہوئیں کہ خراب موسم کی وجہ سے انہیں بیڈ ویدر سرکٹ چیک کرنا چاہیے، جو کہ ایک سیفٹی پروٹوکول ہے، لیکن پائلٹ نے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ یہ تھی وہ دوسری بڑی غلطی۔ جہاز اب تیزی سے مارگلا کی پہاڑی سلسلے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کو پائلٹ کو جب اس بات کا اندازہ ہوا تو اس نے پائلٹ سے پوچھا کہ سر، ہم نے جو وے پوائنٹ PBD 11 مقرر کیا ہے، کیا وہ پہاڑ کے زیادہ قریب تو نہیں؟ اس پر پائلٹ نے کہا، ہاں ضرور، لیکن فکر نہ کرو، اب ہم بہت جلد جہاز کو اتارنے والے ہیں۔ لیکن پائلٹ کو ٹھیک سے اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس شدید دھند میں پہاڑ کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں۔ کنٹرول ٹاور نے ایک بار پھر ایئر بلو فلائٹ 202 کو ہدایت جاری کی کہ وہ نو فلائی زون کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انہیں بائیں موڑ کر ایئرپورٹ کی طرف آنا چاہیے۔ کو پائلٹ نے بھی اصرار کیا کہ سر، ہمیں بائیں مڑنا چاہیے۔ پائلٹ نے بھی آخرکار بائیں مڑنے کا فیصلہ کیا اور ہیڈنگ نوب کو بائیں جانب گھمایا، لیکن جہاز بائیں جانب نہیں جا رہا تھا۔
यहाँ पायलट शायद ये बात भूल गए थे कि वो जहाज को नेविगेशन मोड पर उड़ा रहे थे, जिसका मतलब था कि जहाज ऑटो पायलट पर उसी रास्ते पर जा रहा था जिस पर वे पॉइंट मुकर्रर किया है। ऐसी सूरत हाल में अगर हेडिंग पर मौजूद रीडिंग को फॉलो करना हो तो हेडिंग वाले बटन को महज घुमाना काफ़ी नहीं, बल्कि इस बटन को खींचकर एक्टिव करना होता है ताकि जहाज को नेविगेशन मोड यानी ऑटो पायलट से निकालकर हेडिंग मोड पर जितने डिग्री का एंगल सेट किया हो इसके मुताबिक अपनी सिमत तब्दील कर सके। पायलट ने जहाज की हेडिंग 300 डिग्री से बदलकर 086 डिग्री कर दी। पायलट ने तो ये नोब बाएं जानिब ही घुमाई थी, लेकिन जब इस हेडिंग नोब को एक्टिव किया गया तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के मुताबिक जहाज इस सिमत में जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता इख्तियार करने का पाबंद होता है, जो कि इस सूरत में दाएं जानिब मुड़ना था, जबकि पायलट जहाज को बाएं मोड़ना चाहते थे। ये थी वो आखिरी गलती जिसके बाद जहाज मजीद दाएं जानिब मार्गला की पहाड़ियों की जानिब परवाज करने लगा। को पायलट ने दोबारा कहा, सर आगे पहाड़ हैं, हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इतने में जहाज के कंप्यूटर ने भी टरेन अहेड की वार्निंग जारी करना शुरू कर दी, लेकिन घबराहट के इस माहौल में पायलट ज्यादा कुछ कर ना सके और 9:41 पर एक बड़े धमाके के साथ ये जहाज मार्गला की पहाड़ी से जा टकराया और तमाम 152 अफराद लुकमा अजल बन गए। इस खौफनाक हादसे के एक साल बाद सिर्फ 38 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की गई, जो कि नाकाफ़ी थी, और हादसे में शहीद होने वालों के लवाहकीन ने भी इस रिपोर्ट को नाकाफ़ी करार दिया। पायलट चौधरी परवेज़ इकबाल को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने फ़्लाइट के पहले हिस्से में को पायलट के साथ जो रवैया अपनाया, इस वजह से को पायलट सहम गए और ना तो इन्होंने पायलट को नेविगेशन मोड पर वे पॉइंट्स सेट करने से रोका और ना ही वक्त रहते जहाज का कंट्रोल संभालकर खुद को और मुसाफिरों को इस आफत से बचाया। मार्गला की पहाड़ियों में दामनेकोह के मुकाम पर यादगार शोहदा तामीर की गई और 152 लोगों की याद में इस यादगार तक जाने वाले ट्रैक पर 152 दरख्त भी लगाए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट में सिर्फ वही तफसीलात बयान की गई जो जहाज के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में दस्तयाब हैं। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में इन मुहर्रिकात का जिक्र नहीं जिनके बाइस पायलट परवेज़ इकबाल ने अपने को पायलट के साथ ऐसा जारहाना रवैया अपनाया। आखिर इतने तजर्बाकार पायलट इतनी खतरनाक गलती कैसे कर सकते हैं? इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि इस जहाज की परवाज का जिम्मा जिस पायलट का था वो बीमारी की वजह से छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से पायलट परवेज़ इकबाल को ये इजाफी जिम्मेदारी दी गई और इन्हें ओवरबर्डन किया गया। 61 साला परवेज़ इकबाल की फ्लाइट से पहले नींद का पूरा ना होना भी इन्हीं वजूहात में से एक है, जिसका तयन इस इंक्वायरी रिपोर्ट में नहीं हो सका और ना ही रिपोर्ट में ऐसी सिफारिशात मुरतब की गईं जिनसे मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। इसी वजह से इस हादसे के मुतासरा खानदान ने एयर ब्लू क्रैश इफेक्टीज एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम भी बना रखी है, जिनका मकसद मुतासरीन के लिए इंसाफ हासिल करना है। क्या आपको भी लगता है कि ये वाकया सिर्फ पायलट की गलती का नतीजा था और ऐसे हादसात से बचने के लिए हमें कौन से इकदाम करने चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कराची में हाईजैक होने वाले अमरीकी तैयारे की कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें।